12 شادیوں میں جو سب سے کم عمر کی شادی جس لڑکی سے انہوں نے کی اس کی عمر تھی 7 سال، 7 ایئرس. اور جب وہ 7 کے تھے، بیٹی جو لڑکی تھی اس کا نام تھا عائشہ. اس وقت خود محمد صاحب کی عمر جو تھی وہ 54 سال تھی. اور اس عائشہ کے پتا جیوت تھے. تو جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ترک یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو زیادہ شادی کرنے کا جو کنسپٹ تھا وہ اس لیے تھا کہ اس زمانے بڑی جنگیں ہو رہی تھیں، بڑی لڑائیاں ہو رہی تھیں، تو جوان لڑکیاں جو ہیں وہ ودوا ہو جاتی تھیں، اس سے ان کی زندگی خراب ہوتی تھی، ان کی عزت پہ معاملہ ہوتا تھا، سوسائٹی میں کہیں حالات خراب نہ ہو جائیں، اس لیے ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے شادی کی جاتی تھی تاکہ ان کا پروٹیکشن ہو جائے، سوسائٹی میں پروٹیکشن ہو جائے، اکنامک پروٹیکشن ہو جائے. تو یہ ترک بھی مجھے سمجھ میں آتا تھا کچھ حد تک، لیکن میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جس 7 سال کی لڑکی کا باپ جیوت تھا اسے محمد صاحب کی بیوی بنا کے کون سا پروٹیکشن دیا جا رہا تھا؟ آچار ہینم نہ پننتی ویدا. ہماری تو یہ شکشائیں ہیں، وہ شکشائیں تو ان کی ہیں. ان کی شکشا کیا ہے؟ 6 سال کی بیٹی سے شادی کریں گے، 9 سال کی ہو جائے گی اس سے شادی جنا کر لیں گے، اس کے ساتھ غلط کام کر لیں گے. اور یہ کوئی سامانیہ ویکتی نہیں، یہ ان کا محمد کر لے گا. اب عیسائیوں کی تھا. عائشہ اس سمے جب 6 سال کی تھی، محمد نے عائشہ کے پتا یعنی کہ ابو بکر کو ایک سپنا سنایا اور کہا کہ میرے سپنے میں یہ بچی آئی ہے اور کہا ہے کہ محمد یہ تیری بیگم ہے. نمسکار دوستوں، میں راہل ایک بار پھر سے آپ سبھی کا ہاردک ابھینندن کرتا ہوں. دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسے روچک تتھ کے بارے میں بتاؤں گا جو شاید ہی آپ نے کہیں پڑھا یا سنا ہو. دوستوں، اور یہ ہمارے پورانک گرنتھوں میں بھی ورنت ہے متروں. والمیکی رامائن کے انوسار میں آپ کو یہ جانکاری دے رہا ہوں. دوستوں، ماتا سیتا کا بیواہ ماتر 6 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور میں آپ کو یہ وستار روپ میں بتاؤں گا. پر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے، کیونکہ یہ بالکل نشلک ہے، بالکل فری ہے متروں. اس کا کوئی شلک آپ کو نہیں دینا ہوگا. اور دوستوں، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ میں جب بھی آپ کے لیے کوئی روچک تتھ یا روچک کتھا اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے اپلوڈ کروں گا تو یہ سیدھا آپ کے پاس پہنچتی ہے بنا کسی رکاوٹ کی، اور سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچتی ہے. دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوتا ہے تو متروں. تو دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے متروں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سمواد کے بارے میں. دوستوں، ہری کتھا ہری اننت ہری کتھا اننتا کہاں سنہی بہوودھ سب سنتا. دوستوں، ایسے ہی مہابھارت، رامائن، شریمد بھاگوت کی کتھائیں اور باتیں ابوجھ ہیں. اسی کرم میں رامائن میں ماتا سیتا سے جڑی کئی ایسی باتیں ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں متروں. والمیکی دوارا لکھت رامائن کی مانے تو ماتا سیتا کی آیو ان کے بیواہ کے سمے ماتر 6 ورش کی تھی. دوستوں، اس کا ثبوت ان کی رامائن میں راون سیتا سمواد میں ملتا ہے. دوستوں، جب ماتا سیتا راون سے یہ بتاتی ہیں کہ میں نے رام سے بیواہ کے پشچات 12 ورش تک سکھ بھوگی اور بنواس جاتے سمے میری عمر 18 ورش کی تھی، ارتھات 6 سال کی عمر میں ہی ان کا بیواہ رام جی کے ساتھ ہو گیا تھا. میں پھر سے ایک بات دہرا دوں کہ جن کے گھر خود کے کانچ کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے اوپر پتھر نہیں برسایا کرتے. یہ غلط ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی. دوستوں، اسلام کی سچائی و پیغمبر محمد کا بے داغ چرتر شروعات سے ہی اسلام دشمنوں کی نظر میں کھٹکتا رہا ہے اور وہ نبی کے چرتر پر انگلی اٹھانے کے موقع ڈھونڈتے رہے ہیں. اس کے لیے اکثر وہ ضعیف حدیثوں کا سہارا لینے سے نہیں چوکتے، ارتھات جن کی راویوں کے سلسلے میں کہیں کوئی کمزور کڑی پائی جاتی ہے. اسی طرح کا ایک نہایت غلط آشیپ ہے کہ پیغمبر محمد نے جب حضرت عائشہ سے شادی کی تھی تو ان کی عمر ماتر 6 سال تھی.
दोस्तों आपका स्वागत है हिस्ट्री मिस्ट्री चैनल में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 मिस्ट्री चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये बात पूरी तरह से आधारहीन है कि नबी से शादी के वक्त हजरत आयशा की उम्र 6 साल थी। ऐतिहासिक रूप से इसका कोई प्रमाण नहीं है और हकीकत इसके उलट है। दोस्तों तमाम इतिहासकार इस पर सहमत हैं कि हजरत आयशा की बड़ी बहन हजरत अस्मा उनसे 10 साल बड़ी थी और उनकी मृत्यु सन 73 हिजरी में 100 साल की उम्र में हुई, अर्थात हिजरी वर्ष आरंभ होने के समय उनकी उम्र 27 या 28 साल की थी और इस तरह हिजरी वर्ष आरंभ होने के समय हजरत आयशा की उम्र 17 या 18 साल थी, जबकि सन 2 हिजरी में उनकी शादी हुई, अर्थात शादी के समय हजरत आयशा की उम्र 19 या 20 साल की थी। दूसरा सबूत हजरत आयशा का स्वयं का कौल है, जो कि सहीह बुखारी में इस तरह दर्ज है। जब सूर अल कमर का नुज़ूल हुआ उस समय मैं किशोरावस्था में थी। ज्ञात रहे कि सूर अल अमर का नुज़ूल हिजरी वर्ष आरंभ होने के 8 साल पहले हुआ था। अब किसी किशोरी की आयु 10 साल बाद अर्थात शादी के समय क्या होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तबरी के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने जब इस्लाम का पैगाम दिया उससे पहले हजरत अबू बकर ने 2 शादियां की। पहली बीवी का नाम फातिला था और उनसे एक बेटा अब्दुल्ला और एक बेटी अस्मा हुई, जबकि दूसरी बीवी का नाम उसमे रुमा था। इनसे बेटा अब्दुल रहमान और बेटी आयशा हुई। ये चारों इस्लाम के पैगाम आने से पहले हो चुके थे। रसूल ने इस्लाम का पैगाम जब दिया था तो उनकी उम्र थी 40 साल, जबकि हिजरत के वक्त उनकी उम्र थी 52 साल। उसके 2 साल बाद उन्होंने हजरत आयशा से शादी की। इस तरह भी इस शादी के वक्त हजरत आयशा की उम्र 14 साल से ज्यादा ही ठहरती है, कम नहीं। गर्ज ये कि इस्लाम के रसूल पर लगाया गया ये इल्जाम पूरी तरह गलत है कि उन्होंने किसी बच्ची से शादी की। अगर आपको सवाल पूछा है सैयदा आयशा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के फ़र्क का, तो इसकी वजाहत करें। पहले मैं एक उसूली बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं और वो ये कि ये जो सवाल है ये कोई कुरान मजीद का सवाल नहीं है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा सुन्नत का सवाल भी नहीं है, ये तारीख़ का सवाल है। और हमारी जो कुछ भी तारीख़ है हर साहिब इल्म को ये जान लेना चाहिए कि ये तारीख़ किसी मुआस्सिर मौर्रिख़ की लिखी हुई तारीख़ नहीं है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 80-90 साल तक कोई मौर्रिख़ नहीं पैदा हुआ जिसने तारीख़ लिखी हो। ज़ुबानी रवायात से ये तारीख़ 1 सदी बाद लिखी जानी शुरू हुई है। ये ज़ुबानी रवायात लोगों में फैली हुई थी। यही रवायात हैं जिनको बाद में हमारे मुहद्दिसीन ने छान फटक के रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के तारीख़ी रिकॉर्ड को मुरतब किया। यही रवायात हैं जिनको हमारे मौर्रिख़ीन ने बाद में अपनी किताबों में लिखा। तो कमो बेश 1 सदी तक किसी मौर्रिख़ ने कलम नहीं उठाया। मुआस्सिर मौर्रिख़ जब लिखता है तो वो हर चीज़ की तनकीद करता है, तहकीक करता है, वो ये जानने की कोशिश करता है कि वाक़या क्या है, क्योंकि उसका जहन मौर्रिख़ाना जहन होता है। लोग वाक़यात बयान करते हैं, किस्से भी बन जाते हैं, कहानियाँ भी बन जाती हैं। इन्हीं किस्सों और कहानियों के ज़रिए से बाद के लोगों ने कुछ तनकीद करके ये सारा मवाद मुरतब किया है। तो इसमें ये रवायत आम हो गई कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र निकाह के वक्त 6 साल थी और रुखसती के वक्त 9 साल थी। मैंने इस पर मेरी किताब मकामात में आप पढ़ सकते हैं एक आर्टिकल लिख के इसके बारे में कुछ सवालात सामने रख दिए हैं और उसी मुआद की बुनियाद पर रख दिए हैं जो हमारे मौर्रिख़ीन ने ज़ुबानी रवायतों से मुरतब किया है। मैं आपके सामने भी वो मुआद रख देता हूँ और फिर देखिए कि क्या फिलवाक़े ये बात माकूल हो सकती है जो आम तौर पर कही जाती है या लिखी जाती है या मानी जाती है। ये सारा वाक़या जिस तरह के ये हजरात बयान करते हैं और अगर कोई शख्स इसकी तहकीक करना चाहे तो जो तारीख़ की सबसे पहली किताब है वो तबक़ात इब्न साद है। उसमें सैयदा आयशा के तर्जुमे में इसको देख सकता है। मैंने भी अपने आर्टिकल में उसके ज़रूरी हिस्से नकल कर दिए हैं। ये वाक़या क्या है? ये वाक़या ये है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सैयदा खदीजा से शादी की, हर आदमी को मालूम है। उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल के करीब थी और सैयदा की उम्र के बारे में बताया जाता है कि वो बेवा थी, उनके बच्चे भी थे। 38, 40
مختلف روایات ہیں. ایک طویل عرصہ تک وہی آپ کے نکاح میں رہیں، یہاں تک کہ 50 سال کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی، یعنی 25 سال کی رفاقت ایسے ہی رہی. وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. ان سے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوتی کاموں میں مصروف ہوتے تھے. اس زمانے میں کچھ معاش کی جد و جہد بھی کرنا پڑتی تھی اور گھر میں بچے بھی تھے. تو کچھ ایسی شکل بن گئی کہ جس میں ان ساری ذمہ داریوں میں بڑی آزردگی آپ پر طاری رہنے لگی. سیدہ کی رفاقت سے محرومی کا بھی غم تھا. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابیہ حضرت خولہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں راستے میں ملی اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں عرصے سے یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی طبیعت بہت آزردہ سی رہتی ہے اور آپ کچھ محتاج سے ہو کے رہ گئے ہیں، گھر در کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ کیا کوئی رشتہ ہے؟ یعنی آپ کی عمر اس وقت 50 سال کی ہو چکی تھی، گھر میں چھوٹے بچے بھی تھے. گھر در کی ذمہ داریوں کے لیے بھی ظاہر ہے کہ آدمی کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، رفاقت کے لیے بھی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی بیوی صرف اسی لیے تو نہیں ہوتی کہ آپ نے اس سے جنسی تعلق قائم کرنا ہے، وہ آپ کی زندگی کی رفیق ہوتی ہے. تو اس خاتون نے یہ کہا کہ میں اس کی ضرورت محسوس کرتی ہوں کہ اب آپ کے لیے کوئی رفیق حیات ہونا چاہیے، آپ کے معاملات کو دیکھے، کوئی بچوں کو سنبھالے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا کوئی رشتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کنواری بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی ہے، بیوہ بھی ہے. تو آپ نے پوچھا کنواری کون ہے؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی، دوست بھی، اور آپ ان کو بھائی سمجھتے تھے. اور آپ پر ایمان لانے والی خواتین میں سیدہ سودا بھی ہیں، جو کم و بیش 50 سال کی ایک بوڑھی خاتون ہے اور بیوہ ہو چکی. تو یہ اس نے کہا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ خولہ جو ایک صحابیہ ہے، یہ گفتگو، میرا بھی گمان یہی ہے، آپ کا بھی گمان یہی ہونا چاہیے کہ بقائمی ہوش و آواز کر رہی ہیں، تو یہ کسی 6 سال کی بچی کا رشتہ پیش کریں گی؟ یعنی آدمی کو شادی کی ضرورت کس لیے ہوتی ہے؟ جنسی تعلق کے لیے وہ قائم نہیں ہو سکتا، بچوں کی نگہداشت کے لیے. تو جو گھر میں بچے ہیں وہ ان کی عمر سے زیادہ ہیں. کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ پیشکش کر رہی ہیں کہ آپ بچے پہلے موجود ہیں، ایک بچی اور گھر میں لے آئیے؟ علم عقل کسی طرح بھی یہ باور نہیں کرتے. یہ سوال کیا انہوں نے. حضور نے فرمایا کہ جا کے پیغام دے کے دیکھو. ظاہر ہے کہ جب بات کی جائے گی تو یہی کہا جائے گا نا کہ پیغام دے کے دیکھ لو. یعنی رشتہ اگر منظور ہے تو واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے. وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر گئی اور جا کے ان کی اہلیہ سے کہا کہ میں یہ آپ کے پاس درخواست لے کے آئی ہوں. حضور نے یہ فرمایا ہے. اب جواب سنیے. وہ یہ کہتی ہیں کہ عائشہ کا رشتہ تو ہم کئی برس سے طے کر چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ اب جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں رخصتی پر کچھ آمادہ نظر نہیں آتے. تو 6 سال کی بچی اگر وہ تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ رشتہ کوئی 4-3 سال کی عمر میں طے کر دیا گیا ہوگا. کیا علم عقل اس کو باور کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ صورتحال بن گئی ہے تو وہ سیدہ سودا کے پاس چلی گئی. ان کو جا کے انہوں نے پیغام دیا، انہوں نے پیغام قبول کر لیا. واپس آئیں تو سیدنا ابو بکر بھی جہاں رشتہ طے ہوا تھا وہاں گئے. انہوں نے جا کے وہاں بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب تم لوگ تو گمراہ ہو گئے ہو، اب ہم شاید رشتہ نہیں کریں گے. تو وہاں سے رشتہ ختم ہو گیا. حضور دونوں جگہ رشتے کا پیغام دے چکے تھے، چنانچہ آپ نے دونوں کو قبول کر لیا اور سیدہ سودا کو گھر لے آئے. اس میں جو حکمت پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ ایک بزرگ خاتون، ایک شوہر دیدہ خاتون جس کی عمر کم و بیش 50 سال کے قریب ہے، وہ گھر آئے گی تو اگر میں اس کے ساتھ کسی کنواری کو بھی لے آتا ہوں تو اس کی حق تلفی ہوگی. تو آپ نے سیدہ سودا ہی کو ترجیح دی، حالانکہ دونوں رشتے منظور ہو چکے تھے. سیدہ سودا کو ترجیح دی اور اس لیے بھی کہ وہ بچوں کی نگہداشت گھر در کو دیکھنے کے لیے زیادہ بہتر ہوگی. سیدہ عائشہ کی رخصتی نہیں ہوئی. 3 سال مکے میں گزر گئے، 2 سال مدینے میں گزر گئے، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا جا کے کہ اب آپ اپنی بیوی کو گھر لے آئیے، چونکہ معاملہ طے ہو چکا تھا. اس کے بعد وہ آپ کے گھر آئی.
بہت سارے علماء نے اس پر کتابیں لکھ دی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو کب نکاح ہوا؟ عائشہ صدیقہ کی عمر کتنی تھی؟ اس سلسلے میں چند باتیں ابھی عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو آگے عرض کروں گا۔ اللہ کرے کہ میری بات سمجھ میں آ جائے۔ انسان جس لائن پر تجسس کرتا ہے نا، وہاں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ کچھ علماء میرے پاس کوئٹہ سے آئے، میں نے ان کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تو خدا کی قسم انہوں نے اتنی دعائیں دی انہوں نے کہ ہمارے پاس کتابیں تھی، پڑھتے ہم تھے، لیکن آپ نے ہمارے ذہن منتقل کر کے ہمارا راستہ کھول دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر، قدیم تاریخ کتابوں میں یہ لکھا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں، زمانے اسلام سے پہلے جو ان کی اولادیں تھیں وہ کون کون سی تھیں؟ تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام موجود ہے۔ اب اپنے ذہن کو حاضر رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال۔ اور پھر مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہے نبوت کے بعد؟ 13 سال۔ اور اسلام آنے سے پہلے، نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ، یعنی ابو بکر صدیق کو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی جو اولادیں تھیں ان اولادوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ تاریخ طبری دیکھ لیں، جس کا جی چاہے میرے پاس دیکھ لیں، میں اس کو دکھا دوں گا انشاءاللہ۔ تو اگر آپ 2 سال کی یا 3 سال کی بچی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تصور کر لیں کہ اس وقت تھیں، تو 13 سالہ مکی زندگی ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آتی ہیں تو کتنے؟ 16 سال کی۔ ایک بات، ساری حدیث کی کتاب میں سارے مورخین نے، تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے، ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی، اپنے دماغ کو حاضر رکھ کر کے میرے دوستو، یہ آپ کے لیے ایک بڑا مضبوط سبق ہے۔ بڑی صاحبزادی کا کیا نام تھا؟ حضرت اسماء۔ حضرت اسماء کی والدہ کا نام تھا قتیلہ، ابو بکر صدیق کی بیوی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ کا نام ام رومان۔ باپ شریک بھائی بہنیں تھیں لیکن مائیں الگ الگ تھیں۔ بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کا تذکرہ سب نے لکھا ہے، حتیٰ کہ صاحب مشکات نے، مشکات جو ہمارے حدیث کتابوں میں سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے، اس کے آخر میں ایک لمبی فہرست ہے راویوں کی، اس کا نام الاکمال فی اسماء الرجال۔ اس میں حضرت اسماء کا تذکرہ ہے۔ اس تذکرے میں لکھا ہے کہ وہ 100 سال کی عمر میں فوت ہوئیں۔ حضرت اسماء 100 سال کی عمر فوت ہوئیں۔ کب فوت ہوئیں؟ 73 ہجری میں۔ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی۔ 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں فوت ہوئیں، اور یہ اپنی چھوٹی بہن عائشہ صدیقہ سے 10 سال عمر میں بڑی تھیں۔ تو وہ اگر 73 ہجری میں 100 سال کی تھیں تو یکم ہجری کتنے سال کی ہوں گی؟ 27 سال کی۔ تو یکم ہجری کو جو ان کی ہمشیرہ 10 سال ان سے عمر میں چھوٹی تھی، وہ کتنی عمر کی ہوں گی؟ اب ان چیزوں کو کتابوں سے کیسے نکالا جائے گا؟ ایک وہ روایت لے لی جس میں راوی نے تصرف کیا یا بعد میں کسی بدماش نے گڑبڑ کی، باقی سارے حقائق کو نظر انداز کر دیا گیا۔ کتنا بھی بچائیں بخاری کی روایت کو، یا بخاری کی روایت کو بچا لیں تو یا رسول اللہ کے ناموس کو بچا لیں۔ بخاری کے راوی کو مجروح ہونے سے ہمارے کفر لازم نہیں آتا، لیکن نبی کی ذات مجروح ہو جائے تو ہمارا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اس ایک روایت کے ذریعے سے دشمن نے کئی شکار کیے ہیں، نبی کی ذات پر بھی حملہ کیا، عائشہ صدیقہ کی شخصیت کو مجروح کیا، ابو بکر صدیق کے گھرانے کو مجروح کیا ہے، بلکہ پورے اسلام کو مجروح کیا ہے۔ جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ یہ ایک روایت، اس کو ایک طرف رکھیے، اب میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، طبری قدیم مورخ ہے، کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ صدیق اکبر نے زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام آنے سے پہلے 2 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا تھا. ایک کا نام قتیلہ تھا، ایک کا نام ام رومان تھا. قتیلہ سے صدیق اکبر کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی تھی، ان کا نام اسما تھا، ایک بیٹا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا. دوسری خاتون جس کا نام ام رومان سے، اس کے بھی 2 بچے ہوئے. ایک بچہ اس کا نام عبد الرحمن تھا، ایک بیٹی اس کا نام عائشہ تھا. یہ زمانہ جاہلیت میں پیدا ہو چکے تھے، یعنی ابھی اسلام آیا نہیں تھا، اس سے پہلے عائشہ صدیقہ پیدا ہو چکی تھی. اب اسلام جب آیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں معظمہ میں کتنا عرصہ زندگی گزاری؟ 13 سال. اس سے پہلے جو بچی پیدا ہو گئی ہے اس کو 2 سال کی 3 سال کی بھی تسلیم کر لیں، تب بھی عائشہ صدیقہ 14 15 16 سال کی بوقت نکاح ہر صورت میں ثابت ہوتی ہیں. دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ پر اسلام اور ایمان لانے والے ابتدائی 40 آدمی، ان میں عائشہ صدیقہ کا نام بھی ہے. آپ ابن ہشام پڑھ کے دیکھ لیں، اس کا ترجمہ میں لکھا ہوا ہے، سیرت ابن ہشام. یہ بات یاد رکھیں، ایمان لانے کے لیے کوئی بچہ بھی جب ایمان لاتا تو ایمانیات کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے اس کا ہوش مند ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ 1-2 سال کا بچہ بھی اس کا ایمان کا اعتبار کو ہوتا ہے. کم از کم 6-7 سال کا بچہ ہو تب وہ بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فہرست میں شامل ہیں جو ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. کم از کم 5-6 سال کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم کریں تو تب ان کے ایمان کا اعتبار ہوتا ہے. اگر وہ اس عمر میں 5 سال کی بھی مان لیے جائے، 5 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی جو ایمان لائیں، تو 13 سالہ مکی زندگی ہے. پھر رخصتی کا زمانہ جو ہے کتنا بنتا ہے؟ میں پچھلے جمعے ایک بات عرض کر چکا ہوں، حساب کتاب کا ماہرین فوراً سمجھیں گے اس کو. ان کی بڑی ہمشیرہ دوسری ماں سے، جن کا نام حضرت اسماء بنت ابی بکر ہے، مشہور صحابیہ ہیں. سن 73 ہجری میں فوت ہوئیں، سب نے لکھا ہے. ایک بات، 100 سال کی عمر میں فوت ہوئیں، سب نے لکھا ہے. یہ مسلمات میں اس میں اختلاف کسی کا نہیں. یہ اپنی چھوٹی بہن عائشہ سے 10 سال عمر میں بڑی تھیں. ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ذرا حساب لگائیں. اس بات کو محدثین نے بھی لکھا ہے، مورخین نے بھی لکھا ہے. اسماء بنت ابی بکر اپنی چھوٹی بہن سے کتنی بڑی تھی؟ 10 سال. فوت کب ہوئی؟ 73 ہجری میں. کتنی عمر میں فوت ہوئی؟ 100 سال کے. جو خاتون 100 سال کی تھی 73 ہجری میں، وہ یکم ہجری کو کتنے سال کی ہوگی؟ 27 سال کی. اور 27 یکم ہجری کی 27 سال کی تھی، تو ان سے 10 سال عمر میں جو چھوٹی ہمشیرہ، وہ یکم ہجری کتنے سال کی ہوئی؟ کوئی بھی پہلو لے لیجیے، کسی صورت کے اندر عائشہ صدیقہ 6 سال کی عمر کی نہیں بنتی بوقت نکاح. یہ تو میں نے سمپل 2-4 باتیں کی ہیں. آپ کو 10 دلائل اور دیے جا سکتے ہیں، 10. مثال کے طور پر 27ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ قمر. یہ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 37ویں نمبر کی سورت ہے. قرآنی ترتیب 54 نمبر کی اور نزولی ترتیب 37ویں نمبر کی ہے. اس کی 46ویں نمبر کی آیت ہے وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرَ. آپ صاحب یہ بات ٹھیک پڑھ رہا ہوں نا؟ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرَ. قیامت کا منظر پیش کیا گیا. قیامت بڑی خوفناک ہوگی، بڑی تلخ حقیقت ہوگی. فرماتی ہیں جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو ہمارے گھروں کے اندر تلاوت ہوتی تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ سورہ مبارکہ سن 490 میں نازل ہوئی.
नबूवत का चौथा साल था। तो जो बच्ची कहती है कि मैं बड़ी होशियार थी, खेलती कूदती थी और ये सूरह नाज़िल हुई और उसकी आयत मुझे इसी तरह याद है, तो कब पैदा हो चुकी थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाए नबूवत से पहले पैदा हो चुकी थी। जो पहलू भी ले लिया जाए मेरे दोस्तों, किसी भी सूरत, सिवाय बुखारी के और मुस्लिम की इन दो रिवायतों को छोड़कर जितने भी हकायक हैं वो सब का सब इनकार कर रहे हैं और वो साबित कर रहे हैं कि आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो निकाह में आई वो बालिग हो चुकी थी। सूरह निसा, सूरह निसा उसके 6 नंबर की आयत है, तवज्जो करें। वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, कि किसी के बच्चा यतीम रह जाएं तो उनके माल की हिफाजत करो, लेकिन वो माल तुम्हारा नहीं, उन बच्चों ही का है। उनको वक्तन वक्तन आजमाते रहो कि वो माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, यहां तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। सब मुफस्सिरीन मैंने देखा, इज़ा बलगू हद्दल बुलूग, बला निकाह का माना क्या? हद्दल बुलूग, बुलूगत को पहुंच जाएं। कुरान करीम अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं था कि यूं फरमाता हत्ता इज़ा बलगू, हत्ता इज़ा बलगू हद्दन निकाह, उसकी बजाय अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा बलगुन निकाह। तो लफ्ज़ निकाह बोल कर बुलूगत मुराद ली है। इससे पता ये चला कि मनशा इलाही ये है कि निकाह की उम्र वही है जो बुलूगत वाली है। फ्रेंड्स, इस सवाल के जवाब के लिए हमने काफ़ी रिसर्च की और उस रिसर्च के जो नतीजे सामने आए वो हम आपके सामने रख देते हैं। फ्रेंड्स, जब हम सीरतुन नबी यानी बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टडी करते हैं तो हमें वहाँ मालूम चलता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हुमा के साथ हुआ था। निकाह के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हुमा की उम्र 38 से 40 साल थी। यानी सैयदा खदीजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीबन 15 साल बड़ी थी। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हुमा हमारे नबी के साथ करीबन 23 साल रहीं, फिर दुनिया से तशरीफ़ ले गईं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए। ये वो वक्त था जब रसूलुल्लाह दीन की तबलीग कर रहे थे, साथ ही बेसिक ज़रूरतों के लिए काम भी करना रहता था। इस तरह करीब 2.5 साल गुजर गए। फ्रेंड्स, मुसलमानों की हिस्ट्री की सबसे पहली किताब तबक़ात इब्न सआद है। उसमें सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा का एक चैप्टर मौजूद है। उस चैप्टर में एक रिवायत कुछ यूँ है कि एक सहाबियात हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं रास्ते में मिली और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा खदीजा के इंतकाल को काफ़ी वक्त गुज़र गया है, अब आप यूं ही तन्हा कब तक रहेंगे? यकीनन आपकी और आपके घर की देखभाल के लिए आपको निकाह कर लेना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या कोई रिश्ता है? तो हज़रत खौला रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा कि हाँ, 2 रिश्ते हैं। एक जवान का है जो कि आपके दोस्त की बेटी आयशा हैं और दूसरी आप पर ईमान रखने वाली 50 साला खातून हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हुमा हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आप पैगाम देकर देख लें। चुनाचे वो सहाबियात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर गई और उनकी अहलिया के सामने मामला रखा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की अहलिया ने कहा कि आयशा का रिश्ता तो हम कई साल पहले तय कर चुके हैं, लेकिन जब से हम मुसलमान हुए हैं उन लोगों का नज़रिया समझ में नहीं आ रहा है। खैर, इसके बाद वो सहाबियात सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गईं। उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया, लेकिन जब वहाँ से लौटी तो उनकी मुलाकात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं गया था उन लोगों के पास जहाँ आयशा का रिश्ता तय किया हुआ है,
لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم اب لوگ ہمارے مذہب میں نہیں رہے ہو، تم مسلمان ہو گئے ہو، اس لیے ہم عائشہ کو نہیں لائیں گے، لہٰذا یہ رشتہ ختم ہے، لہٰذا آپ رسول اللہ سے کہیں کہ ہم شادی کے لیے تیار ہیں۔ دونوں طرف رشتہ قبول ہو گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سودا رضی اللہ عنہما کو گھر لے آئے۔ پھر کافی وقت گزر گیا، اسی پیریڈ میں رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اس کے بعد بھی کافی وقت گزر گیا۔ اس کے بعد ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ عائشہ کو اپنے گھر لے آئیں، لہٰذا 3 سال کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی۔ فرینڈز، اس روایت سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ اکیلے ہیں، آپ کی دیکھ بھال کے لیے ایک شریک حیات کی ضرورت ہے جو آپ کے اور آپ کے گھر کی دیکھ بھال کر سکے۔ تو کیا اس سے یہ گمان لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خولہ ایک 6 سال کی بچی کے لیے کہہ رہی تھی؟ یقیناً نہیں، وہ کسی 6 سال کی بچی کا ذکر نہیں کر رہی تھی، وہ ایک نوجوان لڑکی کا ذکر کر رہی تھی۔ پوائنٹ نمبر 2، انہوں نے جب رشتے بتائے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک جوان کا رشتہ ہے اور دوسرا ایک عمر دراز 50 سالہ خاتون کا، یعنی وہ جوان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تھی۔ پوائنٹ نمبر 3، جب حضرت خولہ رضی اللہ عنہما ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئیں تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہم عائشہ کا رشتہ تو کئی سال پہلے کر چکے ہیں۔ فرینڈز، اگر سیدہ عائشہ اس وقت 6 سال کی تھی اور کئی سال پہلے رشتہ ہو چکا تھا تو رشتہ کس عمر میں ہوا ہوگا؟ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی 1 سال 2 سال، یہ بات تو پاسبل ہی نہیں ہے۔